اگر واقعہ کربلا ٹل جاتا تو آج شہید ہونے والوں کو جذبہ کہاں سے ملتا؟ شہید ہونے والوں کو جذبہ تو واقعہ کربلا سے مل رہا ہے نا۔ آج دین اسلام پر جانے دینے والوں کو جذبہ تو واقعہ کربلا سے مل رہا ہے نا، اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ اگر یہ واقعہ ٹل جاتا تو آج ہمارے اندر جرت کیسے پیدا ہوتی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ پہلا خلیفہ ابو بکر، دوسرا خلیفہ حضرت عمر، تیسرا خلیفہ حضرت عثمان، چوتھا خلیفہ حضرت علی، تمام کے تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ تم اللہ کے قرآن میں یہ نہیں پڑھتے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بہت فضائل ہیں، انگنت ہیں۔ میں ایک ہی واقعہ بیان کرتا ہوں جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ حضور نبی کریم نے نجران کے عیسائیوں کو دعوت دی کہ میں تمہیں دعوت اسلام دینا چاہتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات سنو۔ نجران کے عیسائی مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبی کے اندر طلب کیا۔ آج کل کچھ لوگ جو ہیں اسلامک سینٹر کے اندر وہ عیسائیوں کی عید مناتے ہیں، کرسمس ڈے، اور وہ اسی واقعہ سے استدلال کرتے ہیں۔ حالانکہ رسول اکرم نے کرسمس ڈے منانے کے لیے عیسائیوں کو مسجد نبی میں نہیں بلایا تھا، رسول کریم نے دعوت اسلام دینے کے لیے بلایا تھا۔ بس اتنی وضاحت ہی کافی ہے۔ آپ نے کرسمس ڈے بنانے کے لیے مسجد میں نہیں بلایا تھا عیسائیوں کو، آپ نے ان کو دعوت اسلام فرمایا مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ فرمایا عبد و رسول، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ عبد و رسول، اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا اگر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر بتاؤ ان کا باپ کون ہے؟ فرمایا بتاؤ آدم علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ اگر آدم علیہ السلام ماں باپ کے بغیر پیدا ہو سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی باپ کے بغیر پیدا ہو سکتے ہیں۔ لاجواب ہوئے، خاموش ہوئے، پھر جانے لگے، رائے فرار اختیار کرنے لگے۔ تو قرآن کا نزول ہوا، فرمایا نہیں اے پیارے حبیب اتمام حجت کرو، جو کلام تھا وہ تو مکمل ہو گیا، دعوت یہ بسل نہیں ہونی چاہیے، جو دعوت تھی وہ تو مکمل ہو گئی، دلائل مکمل ہو گئے، آپ ان کو مبالغہ کی چیلنج کرو۔ مبالغہ کا مبالغہ یہ ہوتا ہے کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت اور عذاب نازل ہو۔ مبالغہ میں نہیں کر سکتا، مبالغہ قاضی محمود صاحب نہیں کر سکتے، یاد رکھو۔ آج کل ہر شخص جنا کھنا مبالغے کا چیلنج کرتا ہے۔ مبالغہ نبی کرتا ہے، یہ جس کو نبی اذن دے وہ کرتا ہے۔ جو کامل ولی ہو اور جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری میں یا خواب کے اندر حکم دے دیں کہ تو مبالغہ کر، تجھے اجازت ہے، وہ مبالغہ کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر شخص مبالغہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، ہر شخص کو اجازت نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ مبالغے میں دونوں کو مینار سے نیچے پھینکا جائے، دونوں ہی مر جائیں تو لوگ کہیں گے وہ مذہب بھی جھوٹا ہے، یہ بھی جھوٹا ہے۔ تو کیا گارنٹی ہے اس کے پاس کہ مینار سے اس کو نیچے پھینکا جائے تو وہ زندہ رہے؟ جب تک رسول کریم گارنٹی نہ دیں کہ میری امت کے عالم بزرگ، میرے پیروکار، میرے غلام تو مبالغہ کر، اللہ تجھے سلامت رکھے گا۔ بے شک آپ میں چھلانگ لگا دے، اللہ تجھے سلامت رکھے گا۔ جب رسول کریم اذن نہ دے اس وقت تک مبالغہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی ولی اللہ کو۔ رسول کریم کو اللہ پاک نے اذن دیا،
اے نبی کریم ان کو کہو تم بھی بلا لو اپنے بیٹوں کو بیویوں کو، خود آ جاؤ میں بھی آتا ہوں۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چیلنج مبالغہ انہوں نے ابتدا میں قبول کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہرا کو ساتھ لیا، جو پردے کی حالت میں تھی، حجاب کی حالت میں تھی مکمل، کبھی زندگی میں ایک بال مبارک بھی ننگا نہیں ہوا، اور اتنی پردے والی بی بی خاتون کہ وفات کے موقع پر فرمایا میرا جنازہ بھی رات کو اٹھانا، میرا جنازہ بھی کوئی نہ دیکھے۔ یہ وہ شرما حیا کی پیکر سیدہ فاطمہ زہرا جن کے بارے میں حضور نبی کریم نے فرمایا کہ جب یہ میدان معاشر میں آئیں گی تو عرش مولا سے آواز آئے گی، یا آل المعاشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر۔ اے آل معاشر اپنے نگاہوں کو نیچے کر لو، فاطمہ بنت محمد رسول اللہ شرم و حیا کی پیکر گزر رہی ہے، فاطمہ بنت محمد رسول اللہ کا گزر ہو رہا ہے، اپنی آنکھیں نیچے کر لو، نگاہیں پست کر لو۔ حضرت علی المرتضیٰ کو ساتھ لیا، باقی بیٹیاں سرکار کے اس وقت وفات پا چکی تھیں، یہ میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تینوں بیٹیاں حضور کی اس سے پہلے وفات پا چکی تھی، مبالغہ کے واقعہ سے پہلے، سیدہ زینب بھی، سیدہ رقیہ بھی، سیدہ ام کلثوم بھی، اور شیعہ سنی تاریخ اس بات پر متفق ہے کہ رسول کریم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی اکرم اپنی بیویوں کو بھی حکم دیں اور اپنی بیٹیوں کو، اور جمع کم از کم 3 پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے عربی زبان میں۔ بہرحال حضرت امام حسن و حسین کو ساتھ لیا اور سرکار نکلے۔ شارحین نے لکھا انہی آیتوں کے تحت مختلف تفاسیر کے اندر روایات مفسرین نے نقل فرمائیں، جو عیسائیوں کا بڑا تھا اس نے کہا، یہودی بھی کچھ شامل ہو گئے تھے ان کے ساتھ مبالغے میں، اگرچہ حضور نبی کریم مبالغہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ کر رہے تھے، عرب کے اندر یہودی بھی موجود تھے، کچھ یہودی بھی شامل ہو گئے۔ اس نے کہا یا معاشر الیہود والنصارا، اے عیسائیو لا تبتہلوا، ہرگز ان سے مبالغہ نہ کرنا، انی ارا وجوہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، لو سأل اللہ یزیل جبلا من مکانہ لازالہ، اگر یہ اللہ سے سوال کریں کہ یا اللہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے اکھاڑ دے، اللہ پہاڑ بھی اکھیڑ دے گا۔ مبالغہ نہ کرنا، میں دیکھ رہا ہوں کہ عذاب تم پر منڈرا رہا ہے، تم پر عذاب آ جائے گا۔ یہ چہرے ایسے ہیں جن سے صداقتیں ظاہر ہو رہی ہیں، ایسے نورانی روشن چہرے ہیں۔ یہ شان ہے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس کے بعد حضور نبی کریم نے ولادت سے پہلے ہی خبر دے دی کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں بیٹا ہوگا۔ علوم خمسہ پر بحث کرتے ہیں لوگ، اللہ پاک کا ارشاد ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ریموں کے اندر، پیٹوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کا معنی اہل سنت و جماعت کے علماء یہ کرتے ہیں کہ ذاتی علم اللہ ہی کے پاس ہے، آگے اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے نہیں ہیں، اللہ جس کو چاہے عطا بھی فرما سکتا ہے، اور اللہ نے یہ علم رسول اکرم کو عطا کیا ہے۔ ذاتی اللہ کے پاس ہے، عطائی رسول کریم کے پاس ہے۔ حضرت ام فضل حضور کی چچی حاضر ہوئی، عرض کیا حضور میں نے منکر ناپسندیدہ خواب دیکھا ہے، آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹا گیا ہے آپ کے جسم سے اور میری گود میں آ کے پڑا ہے۔ فرمایا رأیت خیرن، چچی تو نے اچھا خواب دیکھا ہے، ستالب فاطمہ تو غلامن، تھوڑے دنوں کے بعد فاطمہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، تیری گود میں کھیلے گا، میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا یعنی۔ چنانچہ پھر یہ واقعہ ہوا،
ام فضل فرماتی ہیں کہ حضرت حسین پیدا ہوئے، میری گود میں کھیلے، اور فرماتی ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ رسول کریم رو رہے ہیں، حضرت حسین آپ کی گود کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، سرکار پیار فرما رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میری امت کے کچھ لوگ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے، اور جبریل امین میرے پاس اس زمین کی کرب و بلا کی صرف مٹی بھی لے کر آئے ہیں۔ حیرت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنے شہزادے اپنے نواسے کی شہادت کی پیشگوئی فرمائی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمائی۔ خصائص کبریٰ کے اندر ہے مولا کائنات حضرت علی المرتضی جب سفیر جا رہے تھے تو اپنے ساتھی کو کہا صبرا یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ یہاں پر ٹھہر جاؤ، یہ وہ جگہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ نہر فرات کے کنارے پر میرے شہزادے کو شہید کیا جائے گا، اے ابو عبداللہ یہاں پر ٹھہر جاؤ۔ اور دوسری روایت جو ہے اس کے اندر اسبا بن بنانا کہتے ہیں، حضرت علی المرتضی نے فرمایا یہاں پر ٹھہر جاؤ، یہ وہ مقام ہے یہاں پر مناخ و رقابہم و موضع رحالہم و محراق و دمائہم، ان مقامات پر میرے شہزادوں کی اونٹنیاں بیٹھیں گی اور ان کے کجاوے اتار کر رکھے جائیں گے اور ان مقامات پر ان کا خون بہایا جائے گا، یہ وہ مقامات ہیں۔ فتیۃ من آل محمد تقتل فی ھذہ الارض، اس مقام پر آل رسول کے نوجوانوں کو شہید کیا جائے گا اور جن پر زمین و آسمان روئیں گے۔ حضرت علی المرتضی نے پیشگوئی فرمائی، سیدہ فاطمہ الزہرا نے پیشگوئی فرمائی، عبداللہ بن عباس رسول کریم کے چچا زاد بھائی اکرم فرماتے ہیں اِنَّا آلَ الْبَيْتِ لَا نَشُكُّ فِي أَنَّ حُسَيْنًا يُقْتَلُ فِي کربلا، فرماتے ہیں کہ ہم تمام کے تمام اہل بیت اس بات میں ہمیں شک نہیں تھا کہ حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ رسول کریم نے ایک مرتبہ بھی دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ ٹل جائے، ایک مرتبہ دعا نہیں فرمائی، حضرت علی نے دعا نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں اگر وہ مشکل کشا تھے تو اپنے بیٹے کے کام کیوں نہ آئے، لوگ کہتے ہیں اگر وہ دافع البلا تھے، جو دروشی تاج میں آپ رسول کریم کے بارے میں پڑھتے ہیں، دافع البلا، رسول کریم بلاؤں کو دفع کرنے والے ہیں، اگر وہ دافع البلا تھے تو اپنے شہزادے کے اپنے نواسے کے کام کیوں نہ آئے؟ میں کہتا ہوں رسول کریم چاہیں تو درختوں کو اپنی بارگاہ میں بلائیں، چاہیں تو رسول کریم کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، چاہیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس لے آئیں، تو کیا رسول کریم حضرت حسین کی مدد نہیں کر سکتے تھے؟ اس وقت مدد یہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیضان عطا کیا، حضرت حسین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے بڑھ کر صبر عطا کیا، استقامت عطا کی، جرأت عطا کی، دلیری عطا کی، ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہونے کی طاقت عطا کی، امر بالمعروف کی ہمت عطا کی، نہی عن المنکر کا جذبہ عطا کیا۔ اسی بات کی ضرورت تھی، اگر ٹل جاتا تو پھر جذبہ کہاں سے ملتا؟ اگر واقعہ کربلا ٹل جاتا تو آج شہید ہونے والوں کو جذبہ کہاں سے ملتا؟ شہید ہونے والوں کو جذبہ تو واقعہ کربلا سے مل رہا ہے نا۔ آج دین اسلام پر جانے دینے والوں کو جذبہ تو واقعہ کربلا سے مل رہا ہے نا، اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ اگر یہ واقعہ ٹل جاتا تو آج ہمارے اندر جرأت کیسے پیدا ہوتی؟ قیامت تک امت کے اندر جتنی جرأت پیدا ہوگی اس کے اندر ہاتھ ہے حضرت حسین بن علی کا۔ آپ کا واقعہ جو ہے وہ منارہ نور ہے، اس لیے رسول کریم نے دعا نہیں فرمائی۔ اور اس موقع پر میں کشف المحجوب سے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کا ایک مقولہ پیش کرتا ہوں،
فرماتے ہیں اہل دنیا تو نعمت آئے تو خوش ہوتے ہیں، نحن نفرح بالبلا، ہم مصیبت آئے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ اہل اللہ جو ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں، مصیبت آئے تو خوش ہوتے ہیں، دنیا والے نعمت آئے تو خوش ہوتے ہیں، ہم مصیبت آئے تو خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حاصل کرنے کا دروازہ ہے۔ جب مصیبت پر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس لیے رسول کریم نے دعا نہیں فرمائی ٹلنے کی، ورنہ سرکار کی تو بہت شان ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں لو القیت سری فی جبال لدقت واختفت بین الرمال، جو میرے دل کے اندر راز ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اگر میں اس کو پہاڑوں پر ڈالوں تو پہاڑ بھی سرما سرما ہو جائے۔ لو القیت سری فوق مہد لقام بقدرت، لو القیت سری فی بحار لصار الکل غور فی الزوال، میں دنیا کے سمندروں پر اگر اپنا راز ڈال دوں تو سارے کے سارے خشک ہو جائیں۔ پھر فرماتے ہیں لو القیت سری فوق مہد لقام بقدرت المولا تعالی، اگر میں اپنا یہ راز جو ہے جو میرے سینے کے اندر اللہ کی توحید کا اور اللہ تعالیٰ کے فیوز و برکات کا جو راز ہے میرے سینے کے اندر، اگر میں مردے پر ڈالوں تو مردہ بھی زندہ ہو جائے۔ تو یہ غوث پاک کی شان ہے۔ تو امام حسین تو بہت اونچے ہیں۔ اس کے بعد نکتہ کیا تھا سنو، یہی حسن و حسین دونوں شہزادے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن کی عمر 7 سال سے زیادہ ہے۔ وصال نبوی کے موقع پر اور ہمارے محدثین نے 4 سال کے بچوں کو بھی صحابی قرار دیا ہے۔ ایک بچہ بڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں چھوٹا تھا 4 سال، رسول کریم نکلے مسجد نبوی شریف سے اور بچوں کی بھی خواہش ہوتی تھی رسول کریم تبرک عطا فرمائیں، تو کلی فرمائی، کلی فرما کے ان کے منہ پر ڈال دی۔ تو فرماتے ہیں میں بھی ان بچوں میں موجود تھا۔ امام بخاری نے اس بچے کی روایت نقل کیا بخاری شریف کے اندر جو 4 سال کا تھا، اور محدثین فرماتے ہیں 4 سال کا بچہ جو رسول کریم کی شناخت رکھتا ہو وہ صحابی بھی ہو سکتا ہے، وہ راوی بھی ہو سکتا ہے۔ تو امام حسین تو اس وقت جس وقت حضرت ابو بکر کا دور خلافت تھا 6-7 سال کی عمر میں داخل ہو چکے تھے، امام حسن 7-8 سال کی عمر میں داخل ہو چکے تھے، اور وہ اہل بیت کے بچے بھی نماز پڑھتے تھے مسجد میں جا کے۔ جب مولا علی ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو امام حسن و حسین بھی پیچھے نماز ادا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق کا دور آیا، بڑے ہو گئے شہزادے، دور فاروقی میں دونوں شہزادوں کی شادیاں ہوئیں۔ دونوں شہزادے پابندی کے ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ وہ جماعت کے ساتھ نماز کے پابند تھے، ہماری طرح وہ غافل لوگ نہیں تھے، پابند تھے شرع شریف کے۔ دونوں شہزادے اپنے والد گرامی کے ساتھ جماعت کے پابند تھے، حضرت عمر فاروق کے پیچھے 5 نمازیں پڑھتے تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا، 24 ہجری کی یکم کو محرم الاحرام کو حضرت عثمان غنی کا دور آیا، حضرت عمر شہید ہو گئے 23 کے اواخر میں۔ یکم کو آپ کی نماز جنازہ ہوئی 24 ہجری میں، یکم محرم الاحرام کو حضرت عثمان غنی کا دور آیا، 12.5 سال حضرت عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ پھر 4.5 سال مولا کائنات علی المرتضیٰ کا دور رہا، دونوں شہزادے اپنے والد گرامی کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ پھر امام حسن کا دور آیا جو 6 مہینے تک ہے، شہزادے حسین اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، اور دونوں شہزادوں نے اپنے باپ کے ساتھ خلفائے ثلاثہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔
جب والد بیعت کر رہے ہیں تو بیٹے بیعت سے کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ اہل سنت کہتے ہیں حضرت مولا علی نے پہلے 3 خلفاء کی جو بیعت کی اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ اندر سے بھی خلفاء کے ساتھ تھے، باہر سے بھی خلفاء کے ساتھ تھے۔ اب بتاؤ، تم خود سوچو، تمہاری بیوی کو کوئی برسر عام گالی نکالے، تمہارا دل زخمی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کیا رسول اکرم کی وہ بیویاں جو تقوی کی علامتیں ہیں، جو پرہیزگاری کی، جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت رسول، اے رسول کریم کی بیویوں، اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی پلیدی کو دور کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ اور وہ ابو بکر صدیق جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اِنَّا مَنَّا سَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصَوْبَتِهِ، ابو بکر روح زمین کے انسانوں کے اندر جس شخص کا سب سے بڑھ کر مجھ پر احسان ہے اپنے مال کے ذریعے، اپنے ساتھ کے ذریعے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ امن الناس، روح زمین کے لوگوں میں سے جس شخص نے سب سے زیادہ مجھ پر احسان کیا ہے۔ بے شک بے شک رسول کریم کے گھر سے بڑا کوئی گھر نہیں ہے۔ جو شخص رسول کریم کے گھر کے بارے میں غیرت نہیں رکھتا وہ بے غیرت ہے، اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی بے غیرت نہیں ہے۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ پہلے امام ابو بکر ہیں، دوسرے حضرت عمر ہیں، تیسرے عثمان ہیں، چوتھے مولا علی ہیں۔ اب بتاؤ، امام حسین یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے یا نہ ہوئے؟ کیوں؟ اب میں بتاتا ہوں کیوں کھڑے ہوئے، یہ بھی سن لو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سر الشہادتین کے اندر یہ روایت نقل فرماتے ہیں، محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ عبدالعزیز، امام حسین جب 1 میل کوفہ سے دور رہ گئے تو یزیدی افواج کا ایک جرنیل ایک دستہ لے کر آپ کے سامنے آیا اور اس نے پوچھا کہ اے حسین تم کیوں آئے ہو، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے کوفہ کے اندر؟ تو آپ نے فرمایا سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم سلطانا جائرا ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ فلم یغیر علیہ ما علیہ بقول ولا عمل کان حقا للہ یدخلہ مدخلا الا وان ہؤلاء قد لازموا اطاعت الشیطان وترکوا اطاعت الرحمن واعطلوا الحدود واظہروا الفساد واستأصلوا الفیء وَأَحَلُّوا حَلَالَ اللَّهِ وَحَرَّمُوا حَلَالَ اللَّهِ مَنْ حَقُّ مِنِّي وَأَنَا حَقُّ مِنْ غَيْرٍ۔ امام حسین نے فرمایا سنو، اور رسول اکرم کا فرمان ہے جو ایسا بادشاہ دیکھے جو اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنے والا ہو۔ عہد و پیمان کیا ہوتا ہے؟ ہر مسلمان کا عہد و پیمان ہے کہ یا اللہ میں تیری توحید کو اختیار کروں گا، تیری بندگی کو، تیری اطاعت کو، سب سے زیادہ تجھ سے محبت کروں گا، تیرے بعد پھر تیرے رسول سے محبت کروں گا، تیری اطاعت اختیار کروں گا، تیرے رسول کی غلامی اختیار کروں گا، تیری شریعت پر عمل کروں گا، تیری شریعت کے اندر اپنی زندگی کو محدود رکھوں گا، اس سے تجاوز نہیں کروں گا، یہ عہد و پیمان ہے۔ فرمایا سن، ہو رسول اکرم کا فرمان ہے کہ جو ایسا بادشاہ دیکھے، ایسا حاکم جو اللہ کی عہد و پیمان کو توڑتا ہو اور رسول اکرم کے طریقے کی مخالفت کرتا ہو، اور وہ شخص قول و عمل کے ذریعے اس کی مخالفت نہ کرے۔ قول کے ذریعے مخالفت تو یہ ہے کہ یہ غلط ہے، فعل کے ذریعے یہ ہے، اس کی پیروی اختیار نہ کرے،
اس کے غلط کاموں میں اس کی اتباع نہ اختیار کرے، زبان سے اس کو غلط نہ کہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ جو غلط حکمران کو غلط نہ کہے، اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ یہ اس حدیث کا خلاصہ۔ فرمایا سنو حر، کیا اس شخص نے، یزید نے، کیا اس نے شیطان کی اطاعت کو اپنے آپ پر لازم نہیں کر لیا؟ کیا اس شخص نے اللہ کی اطاعت کو ترک نہیں کر دیا؟ کیا اس شخص نے دنیا کے اندر فساد ظاہر نہیں کیا، فساد نہیں پھیلایا؟ کیا اس شخص نے حدود کو، قرآن کی حدود کو معطل نہیں کیا؟ جو سزائیں ہیں، جو چور کے لیے، ڈاکو اور زانی کے لیے، شرابی کے لیے سزائیں ہوتی ہیں، ان کو معطل نہیں کر دیا؟ اور کیا اس شخص نے جو مال غنیمت ہے اس کو اپنے آپ پر حلال نہیں سمجھ لیا اس کو؟ اور کیا اس شخص نے اللہ کے حلال کو حرام نہیں کیا اور حرام کو حلال نہیں کیا؟ ان حالات کے اندر بتاؤ حر، مجھ سے زیادہ کس کا حق بنتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے دین کی حفاظت کروں؟ میں نواسہ رسول ہوں، مجھ سے زیادہ کس کا حق بنتا ہے؟ یہ وہ اسباب تھے۔ واللہ بڑے سے بڑا بہادر ہوتا تو وہاں پر جب بیویاں ساتھ ہوں، بیٹیاں ساتھ ہوں، بہنیں ساتھ ہوں، اور دودھ پینے والے بچے، اور پھر جب سب شہید ہو گئے، وہ علی اکبر جو رسول کریم کے شبیہ تھے، جن کو دیکھ کر رسول کریم کی صورت مبارکہ لوگوں کو یاد آ جاتی، ایسا نوجوان جب شہید ہو چکا، علی اصغر دودھ پینے والے شہید ہو گئے، اونو محمد شہید ہو گئے، بھائی عباس بھی شہید ہو گئے، بھائی ابو بکر بھی شہید ہو گئے، بھائی عثمان بھی شہید ہو گئے، بھائی عمر بھی شہید ہو گئے، بھائی جعفر بھی شہید ہو گئے۔ حضرت علی کے 14 بیٹے تھے، 3 سیدہ فاطمہ زہرا سے، 11 باقی بیویوں سے، 9 نکاح، 7 نکاح کیے ہیں حضرت مولا علی نے، سیدہ فاطمہ زہرا کے بعد 6 مزید، 7 نکاح ہیں مولا علی کے، جن میں سے 14 بیٹے اور 17 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اب کتنے ظلم کی بات ہے کہ لوگ حضرت امام حسین کے ایک بھائی کا ذکر کریں، حضرت عباس کا، اور باقی بھائیوں کا ذکر نہ کریں جو شہید ہوئے۔ کیا اکیلے عباس شہید ہوئے؟ غازی عباس اکیلے تو شہید نہیں ہوئے، حضرت امام حسین کے 13 بھائی اور تھے، جن میں سے چند بھائی آپ کے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک حضرت عباس ہیں جو اللاتی بھائی ہیں باپ میں سے، ایک ابو بکر ہیں، ایک عثمان ہے، ایک عمر ہے۔ عمر کو بعض مورخین نے عبداللہ کا نام بھی دیا، اور ایک جعفر ہے۔ یہ سارے کے سارے میدان کربلا میں شہید ہوئے، اسی مشن پر، اسی نصف العین پر، جو امام حسین کا نصف العین تھا اسی پر شہید ہوئے۔ تو کتنے ظلم کی بات ہے امام حسین کے ایک بھائی کا نام لیا جائے، باقی 3 کو اس لیے 4 کو چھوڑ دیا جائے کہ ان کا نام حضرت علی نے ابو بکر کے نام پر رکھا ہوا تھا، حضرت عمر کے نام پر رکھا ہوا تھا، حضرت عثمان کے نام پر رکھا ہوا تھا۔ اور امام حسن کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا ذکر کیا جائے قاسم کا، اور امام حسن کے دوسرے بیٹوں کو چھوڑ دیا جائے، جن میں سے ایک عبداللہ ہے، ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ہے، ایک عثمان ہے۔ امام حسن نے بھی بیٹوں کا نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھا ہوا ہے، مولا علی نے بھی اپنے بیٹوں کا نام رکھا ہوا ہے۔ یہ کیسی مبری پر خیانت ہسٹری کربلا کے لوگوں نے بنا رکھی ہے۔